الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں حسب وعدہ بیت المقدس کی تاریخ اور مسجد اقصیٰ سے ہم مسلمانوں کا کیا تعلق ہے، تاریخ کے حوالوں سے اور قرآن و سنت کی روح سے تقریباً الحمدللہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے 3 جمعہ مسلسل آ چکی۔ اللہ سے دعا فرماوے کہ اللہ کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ بیان کرے بھی اس نیت سے اور سننے والا سنے بھی اس نیت سے کہ اللہ دین کی اس بات سے تو راضی ہو جا، تیری رضا اور خوشنودی نصیب فرما، اور یہ جو باتیں ہمارے سامنے آتے ہیں یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وعدے کے مطابق 3 جمعہ مسلسل اس پر گفتگو ہوئی۔ ایک جو درد تھا وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان حالات میں ہم مسلمانوں کو تیری اس سرزمین کی خدمت کے لیے دعاؤں کے ذریعے، درد کے ذریعے، دکھ کے ذریعے جو بھی ہو سکتا ہے یا اللہ اسے تعاون کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایک موضوع چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی ولادت مبارکہ سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے، اس کے ایک ہلکی جھلک ہمارے سامنے آ چکی، اور حضور علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کیا معجزات کا ظہور ہوا، یہ باتیں بھی ہمارے سامنے آ چکی الحمدللہ۔ اور حضور کے بچپن کے جو حالات تھے مختصر انداز میں یہ بھی ہمارے سامنے آ چکے۔ اب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی کے احوال، حضور علیہ السلام کا نوجوانی کا عالم کس طرح گزرا ہے، کیا پاک باز زندگی گزری ہے،
اور ان زندگیوں کے اندر کیا بہتری ہونا چاہیے، کیا بھلائی ہونا چاہیے، اللہ آج کے اس عنوان سے، اس بات سے خصوصاً نوجوان طبقے کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مکہ مکرمہ کے جو حالات تھے، ان حالات میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، اظہار نبوت جو ہوا ہے یہ 40 سال کی عمر میں ہوا، لیکن 40 سال سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فیلڈ ورک کیا ہے، جو محنت کی ہے، وہ انسانیت پر محنت کی ہے۔ 40 سال تک انسانیت پر محنت کی، دکھیاروں کے دکھ میں ساتھ کھڑے ہو گئے، یتیموں کی یتیمی کا سہارا بننے کے لیے ساتھ کھڑے ہو گئے، مظلوموں کی طاقت بن کر مظلوموں کی صف میں کھڑے ہو گئے، جہاں ناحق ہوتا تھا وہاں حق کی آواز بن کر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھرے، اور دیکھتے دیکھتے مکہ المکرمہ سے ہٹ کر، مکہ المکرمہ سے اوپر اٹھ کر چلتے 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 پوری انسانیت کے ذہنوں میں، شکلوں میں، پوری انسانیت کی ذہنوں میں یہ بات آ گئی، یہ کیا نوجوان ہے، اس کی ادائیں کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کے محاسن کیا ہیں۔ جس دور کے اندر ہمارا نوجوان ظلم کرنے کو اپنا جائز فریضہ سمجھ رہا ہے، کسی کی بہن بیٹی کو لوٹنے کے لیے اپنی بہادری سے تعبیر کر رہا ہے، قافلوں کو لوٹنے کے لیے، چوری ڈکیتی کرنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے، جس معاشرے کے اندر نوجوان اپنی بہادری، اپنی طاقت، اپنی عزت، اپنا شرف، اپنا وقار سمجھتا تھا، اس دور کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نوجوانی کے انداز میں ابھرے ہیں کہ پھر پوری دنیا نے دیکھا، پوری انسانیت نے دیکھا، یہ کون نوجوان ہے جو اتنا حسین بھی ہے اور اتنا نیک بھی ہے۔ کسی پر ظلم ہوتا ہے، مظلوموں کی صف میں کھڑے ہو کر ظالم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، کسی کی بہن بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ان دکھیارے ماں اور بیٹیوں کے سر پر دوپٹہ اڑھانے کے لیے صف اول میں کوئی کھڑا ہوا ہے تو محمد بن عبداللہ۔ یہ بات پھیلی، اتنی پھیلی پورے عرب کے اندر، یہ بات شہرت کر گئی۔ عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا، ابو طالب کا بھتیجا، اتنے خوبیوں کا مالک ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بھی نوجوان ہیں، لیکن ان کی جوانیاں شراب پیتے گزر رہی ہیں، ان کی جوانیاں چوری کرتے ہوئے گزر رہی ہیں، ان کی جوانیاں قافلوں کو لوٹتے ہوئے گزر رہی ہیں۔ اس معاشرے کے اندر، اس دور کے اندر، اس سرزمین پر ایک وہ نوجوان بھی ابھر رہا ہے جس کی نیکی کے چرچے عام ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں پھیلتے 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 مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، نوجوانوں میں باتیں پھیلنے لگی۔ یہاں دیکھو، رک کر ایک بات سمجھنے کی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، حضور کے وسیلے سے، نبی کے توسط سے پوری دنیا کو روشنی ملی ہے، لیکن وہ نبی کے کام کا انداز کیا ہے؟ کام کی شروعات کیسے ہو رہی ہے؟ پہلے دلوں پر محنت ہو رہی ہے، دلوں کو جیتا جا رہا ہے۔ اپنے سے بڑی عمر کے جو رؤسائے مکہ تھا، وہ جو کام کر رہے تھے ان کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں۔ ہونا تو عقل یہ کہتے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر دوسرے کام کرتے، لیکن دور ایسا تھا، ابھی تک اظہار نبوت نہیں ہوا تھا، لوگوں کے دل جیتنے کی ضرورت تھی۔ اللہ نے وہ ساری خوبیاں، اللہ نے وہ سارے محاسن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دی تھی، تو پھر اللہ کے نبی جگہ جگہ اس کا مظاہرہ فرماتے تھے، جگہ جگہ اس کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ میں عصر حاضر کی ایک مثال دیتا ہوں۔ تالواڑی کی جامع مسجد کے مؤذن صاحب کا انتقال ہو گیا، بہت سارے ساتھیوں کو معلوم ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جناب عنایت صاحب مرحوم۔ اتنا بڑا مجمع تھا، غالباً 2-3 مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے کا ایک موقع ہو گیا۔ ایسے حالات تھے، اتنی زیادہ بھیڑ تھی، اتنے لوگ جمع تھے۔ تدفین ہو گئی، اس کے بعد میں میرے رفیق محترم ملنا ساتھی حضرت مولانا اعجاز صاحب سے میں معلوم کرا، بھائی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ چامراج نگر، تالواڑی، کولی پاڑیا، پنکھڑلی، اطراف اکناف سے لوگ اتنے سارے جمع ہو گئے، اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بندوں کے کچھ مقبول اعمال ہوتے ہیں، ان کے راتوں کا رونا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہوتا ہے۔ تو مولانا ایک بڑی عجیب بات بتائے مجھے، انہوں نے بتایا بھائی جب بھی کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا، جب بھی کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا، اس کے گھر کو پہنچنے والا سب سے پہلا بندہ یہی ہوتا۔ اس کے گھر پہنچتے، اسے تسلی دیتے، اسے دلاسا دیتے، اس کی پیٹھ پر تھپکتے، اور اس کے اعزاء و اقرباء رشتہ داروں کو وہاں کھڑے ہو کر گھر والوں کی ہمت بنا کر فون کرواتے تھے۔ اس مصیبت کے موقع پر جو ہمدردی کرتے تھے، یہی وہ ادا ہے، یہی وہ کارکردگی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کے، مخلوق کے دل کو ان کی طرف پھیر دیا۔ اظہار نبوت سے پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ یہی کام ہے۔ کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہاتھ میں مچھ کر، مٹھی میں چھپا کر اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے گھر کے چولہے سلگانے کا انتظام کر دیتے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کا جو دور تھا، اس میں مکہ المکرمہ میں اجرت پر بکریاں چروانے کا مزاج تھا، رواج تھا۔ ہر دور میں، ہر جگہ بزنس کے الگ الگ طریقے ہیں، ہر زمانے میں بزنس کے الگ الگ طریقے۔ زیادہ دور کیا، چامراج نگر کچھ دیکھو، ایک دور میں ریشم کا کیا بازار گرم، چامراج نگر کے اندر وہاں 10 چولہے، وہاں 20 چولہے، وہاں 25 چولہے، نہیں، ریشم کی بھرمار۔
यहाँ एक अखबार भी निकलता था रेशमी नाडू कर, को अब निकल रहा नहीं मालूम नहीं। वो धंधा ठप हुआ, फिर ग्रेनाइट का शुरू हुआ। इसी तरह एक एक जमाने में, एक एक माहौल में वो जगह एक अलग अलग बिजनेस होता है। तो उस जमाने के अंदर अगर किसी रईस के पास बकरियां होती, लोग जाकर इतनी बकरियां इतनी उजरत पर मांग कर लाकर चराते थे, माहाना चराते, उसकी उजरत मिलती थी। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुरू दौर में जाकर उनसे बकरियां मांग कर लेकर आते और हुजूर बकरियां चराते थे। अबे अल्लाह के नबी जो बकरियां चराते थे ना, शारिह बुखारी अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन तौजी फरमाई। ऊँट भी तो थे, मक्के के अंदर एक रिवाज था, ऊँट भी चराते थे लोग। कुछ लोग ऊँट चराते थे, कुछ बकरियां चराते थे। अब बकरियों के अंदर सिफात क्या है, बकरियों का मिजाज क्या है? बकरियों के अंदर जो सिफात है ना, सबसे पहली जो सिफत है बकरी के अंदर वह आजिज़ी की सिफत है, तवाज़ु की सिफत है। बकरी मुतकब्बिर नहीं है। बकरियों की जो नस्ल है ना, ये बाबरकत नस्ल है, हलाल है और इसके अंदर तवाज़ु है। और इंसान जब इन जानवरों के साथ बैठता है जिनके अंदर तवाज़ु के सिफात होते हैं, अल्लामा इब्ने हजर फरमाते हैं कि वो सिफात बंदे में मुंतकिल होते हैं और ऊँटों में तकब्बुर होता है, ऊँट का मिजाज। बहरहाल अब बकरी के मिजाज में तवाज़ु, और बकरी ना ज़्यादा मजबूत है ना ज़्यादा कमज़ोर है। इतनी मजबूत भी नहीं कि बड़ा डंडा लेकर मार दो। जिस डंडे से ऊंट, बैल और भैंस हकालते हैं, इन डंडों का इस्तेमाल अगर बकरियों पर कर दिया जाए तो या तो उसकी टांग टूट जाती है या फिर उसकी कमर टूट जाती है और मर जाती है। और बकरियों को जिन छोटी छड़ी में हाँकने का मिजाज होता है, उन छड़ियों से आप बड़े बड़े जानवर जैसे ऊँट है, बैल है, गाय है, भैंस है, इसे अगर मारो तो फिर उस पर असर भी नहीं होता। एक जानवर पर एक लाठी में असर नहीं हो रहा, एक जानवर पर असर हो रहा है। तो अब बकरियां चराने वाले के मिजाज को बहुत ज्यादा मुतहम्मिल होने की जरूरत है। और बकरियों के जहां सिफात है वो एक जगह नहीं टिकती है, इधर से उधर, उधर से इधर भगा नाटी। एक बकरा गया तो उसके पीछे पूरे चले जाते, एक बकरी किधर जा रहे उधर पूरे भाग जाते। अब फिर इनको संभालना, इनके पीछे भगा नाटी करना, इनको दौड़ना। उम्मत का भी मिजाज ऐसे ही है, उम्मत का भी बिल्कुल यही मिजाज है। इतनी कमजोर है कि इसे अल्लाह का अजाब उतर दो हलाक हो जाएगी। इसे अजाब भी नहीं उतारना है, बल्कि इसे सिर्फ अल्लाह का डर और खौफ दिखाकर इसे हाँकते रहो, चलाते रहो। जब इंसानियत भटकते भटकते जब गुमराही की तरफ चले, फिर इसे भाग कर जाओ, उसे पकड़ो, उसे खींचो, उसे लाओ। आइंदा चढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत पर एक मेहनत का मैदान करवाना था, एक मेहनत का मैदान हुजूर के सामने था। तो बकरियों के जो मिजाज हैं, जो मुतहम्मिलात हैं, ये सिर्फ शारी ने लिखा है, ये आम इंसान जब इसके दरमियान में होता है तो ये सिफात आम इंसानों में मुंतकिल होते हैं। यहाँ रुककर एक बात समझो, जब एक जानवर के साथ रहकर उसके सिफात मुंतकिल होते हैं, तो क्या नेक सालेह लोगों के साथ रहने से उनके सिफात मुंतकिल नहीं होते? नेक लोगों के साथ, सालेह लोगों के साथ, अल्लाह वालों के साथ, बुजुर्गों के साथ, मशाइख के साथ, उलमा के साथ, हुफ्फाज के साथ, कुरान पढ़ने वालों के साथ रहोगे
تو کیا ان کے صفات بندوں میں منتقل نہیں ہوتے؟ یقیناً منتقل ہوتے ہیں اور یقیناً منتقل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چلاتے تھے، اور معاشرے کے اندر جو برائیاں ہوتی تھی ان برائیوں کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی ہمہ کوشاں رہتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک بیٹھک ہوئی۔ مکہ میں ایک مسافر آیا ایک قافلہ لے کر، کسی نے اس کا قافلہ لوٹ لیا۔ اب ایک بات کیا ہوتے معلوم، آج بھی ہے نہیں معاشرے میں، ایک مثال کے طور پر ہمارے محلے کے اندر کون کیا ہے، کون کی چوری کر ڈالے، اب باقی کے لوگ اے محلے کا نام خراب ہوتا ہے، باقی کو بولتے نہیں بولتے، ہے نہیں ویسا؟ الحمدللہ آج جو مزاج ہے، اے ہمارے گاؤں کا نام خراب ہوتا ہے، ہمارے محلے کا نام خراب ہوتا ہے۔ تو اس وقت ایک مسافر جب مال تجارت لے کر آیا تو مکے کے کسی شخص نے مال تجارت کو لوٹ لیا۔ اب اس زمانے میں ایک عادت ہوتی تھی، ایک مزاج ہوتا تھا، جب کسی کا قافلہ لٹ جاتا تو قافلے کے لوگ جو قریب میں پہاڑ پر چڑھ جاتے اور اس گاؤں کے لوگوں کو آواز دیتے، صدا دیتے، بلند کرتے، بھائیوں ہماری مدد کرو، ہمارا قافلہ رک چکا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک شخص پہاڑی پر جا کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے مکہ والو ادھر بھی تھوڑا دیکھو، میں تمہارے شہر مکہ کے اندر مال تجارت لے کر آیا تھا، میں لٹ چکا ہوں، میرا مال تجارت لٹ چکا ہے۔ اب تم مکہ والو اگر تم اس ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے تو پھر کل تمہارے گھر بھی نہیں بچیں گے، میں بد دعا کر دوں گا، تمہارے گھر جلیں گے، تمہاری مال تجارت جلیں گی، اس لیے تم ایسا کرو، یا میرے مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا پھر اس کا بھگتان بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رؤسائے مکہ وہاں پہنچے، احوال دریافت کیے، معلوم کرنے کے بعد اس شخص کو لے کر آئے، بٹھایا، تسلی دی، پھر فوراً عبداللہ بن جدعان کے گھر میں رؤسائے مکہ کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اب اس میٹنگ کے اندر نوجوان طبقہ تھا، بڑی عمر کے لوگ تھے، لیکن زیادہ سے زیادہ نوجوان طبقے کو زور دیا گیا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 22 سال کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی موجود تھے اور حضور کو بلایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو رؤسائے مکہ یعنی مکے کے جو امیر لوگ ہیں، وہاں کے جو ٹھیکیدار ہیں، ان کی جو محفل تھی، مجلس تھی، اللہ کے نبی شرکت فرماتے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، اس کے بعد حرف آخر یہ طے پاتا ہے۔ لوگوں نے کہا اے محمد بن عبداللہ، تم اس سرزمین مکہ کے نیک صالح نوجوان ہو۔ کیا جملہ تھا نہیں؟ پورے نوجوان بیٹھے، اور اس دور کے اندر خاندانی عصبیت، علاقائی عصبیت، زبان کی عصبیت، بولی پر عصبیت، انہیں وہ خاندان کا، انہیں یہ خاندان کا، انہیں وہ محلے کا، انہیں یہ محلے کا، انہیں وہ شہر کا، انہیں یہ شہر کا، یہ بہت تھا مکے کے اندر۔ اور ایسے نازک دور کے اندر جہاں مختلف قبیلے کے جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، جن کا روب تھا، جن کا دبدبہ تھا، جن کا ہوپ تھا، حضور علیہ السلام سے فرمایا اے نیک صالح نوجوان، اے محمد بن عبداللہ، ہم آپ کے فیصلے پر متفق ہیں۔ یہ اس زمانے کے اندر بہت بڑی بات ہوتی ہے، جس زمانے کے اندر بیٹا باپ کو ماننے تیار نہیں۔
ऐसे संगीन हालत। और फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन जदान के घर में बैठकर, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हम आपके आखिरी फैसले पर राजी हैं, आप जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लिखवाया, कातिब को बुलाया, कहा मैं कहता हूँ शराइत तुम लिखते चलो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त जो फहरिस्त बनाई, अल्लाह के नबी ने उस वक़्त जो एक मॉडल बनाया, एक नमूना बनाया, ये आज हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही बेहतर काम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्कतुल मुकर्रमा के जितने भी नौजवान हैं, अपनी कमाई का एक हिस्सा मुख्तस करो मजलूमों की मदद के लिए। एक आदमी रोजाना 100 रुपए कमा रहा है, 5 रुपए उठाकर अलग रखो। उस वक्त अगर ये बोलते अल्लाह के वास्ते, उनको मालूम नहीं अल्लाह को, उनको मालूम नहीं रब कौन, लेकिन ये अल्लाह के नबी ने जो अपनी तहरीक शुरू फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मक्का के नौजवानों, मजलूमों की मदद के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा उठाकर रखो। इसके जमा करने का तरीका क्या है? इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हो रही है। देखो हमारे जहन में बात क्या रहता है, हमें नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं होता तो नहीं कर सकते, होता है इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह पाक काम लेते। आज उम्मत के अंदर देखो, जुमा के बयानात में बोलते हैं संगे लेना हराम, संगे चलाना हराम, ब्याज बट्टे हराम कर दो। ठीक है, ये मसला अपनी जगह, लेकिन उम्मत को इसका बदल भी तो देना, उम्मत को इसका बदल देना नहीं। लाख जलसे हो रही, लाख मीटिंगा हो रही, जुम्मा के खुतबे हो रही, बयान हो रही, नहीं रुकता ऐसा। अमली मैदानी मेहनत की जरूरत है, इसके लिए अमली मेहनत की जरूरत है, मैदानी मेहनत की जरूरत है। एक बयान करता ले बोल डाले होगा, अब बयान करने वाला क्या भी शेख अब्दुल कादिर जीलानी भी, फिर हजरत इमाम गजाली के जैसा नहीं, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के बयान में बैठते लोग धाड़े मार मार को रोते थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान खत्म होने से पहले कितने के लोग बेहोश रहते थे। वो कैपेसिटी के लोग आज नहीं, आज हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं। अब बोलो 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 नहीं होता, उम्मत को उसका बदल दो। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ देखो बदल दे रहे हैं, और हुजूर ने फरमाया, ऐ मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन के नौजवानों, तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा मजलूमों की मदद के लिए मुख्तस करो। बात समझ में आ गई? हाँ, हिकमत अमली है ना, बहुत बड़ी चीज है। अब फिर नौजवान एकदम जोश में, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। आज से हमारी कमाइयों का एक हिस्सा मजलूमों की मदद के लिए। वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए, हालात चलते गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर वक्तन फवक्तन अब्दुल्ला बिन जदान के घर में जो लोग बैठे जमा हुए थे उनको जमा फरमाते और एक फहरिस्त निकालते, भाइयों देखो ये जो हमारा मक्का काबा है, इस काबे के इतने इर्द गिर्द में इतनी बेवा औरतें और इतने यतीम बच्चे हैं, वो भूख और प्यास से बिलक रहे हैं। क्या इनके घरों का ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं? लोगों को बात समझ में, हाँ करेक्ट। भूखों को खाना खिलाना, नंगिया को कपड़ा पहनाना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम साथ लेकर गए, वहाँ घरों तक पहुंचकर उनको राशन तकसीम कर। देखो
آج بہت ساری یونینیں ہیں، بہت ساری تنظیمیں، تحریکیں ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے اللہ کے واسطے تصویر کشی نہیں کرتا، اس کی بھی عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی بھی ہرگز یہ کام نہیں کرنا، من چھلنی ہو جاتا ہے، دل درد ہوتا ہے، کون کیا مجبوری میں رہتا ہے انسان، کس کی کیا حالت ہے، اس کے دل کے درد تک پہنچنا ہمارے بس کا نہیں۔ صحابہ کا جو مزاج تھا نا، دیکھو اللہ کے نبی کے یہاں سے محنت شروع ہو رہے، اور کیسا حضور علیہ السلام کے پاس ساتھ مختصر یہ کہ 2 آدمی رات کی تاریکی میں جاتے، ان کے گھروں کے پاس ان کا راشن اناج پانی رکھ دیتے، پھر واپس لوٹ آتے۔ یہ چیز چلتی رہی، اب یہ دھیرے 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 حالات ایسے بنے، پورے مکہ المکرمہ کے اندر ایک ہی آواز تھی، نوجوانوں کی زبان پر، بوڑھوں کی زبان پر، بچوں کی زبان پر، عورتوں کی زبان پر، مسیحائے غربت کون ہے؟ تو محمد بن عبداللہ۔ یتیموں کا رکھوالی کون ہے؟ محمد بن عبداللہ۔ مظلوموں کا سہارا کون ہے؟ محمد بن عبداللہ۔ یتیموں کا نگران کون ہے؟ محمد بن عبداللہ۔ چرچے ہو رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک میدانی محنت کی ہے، جو سودی کاروبار سنگیں چل رہی نا، اسے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ، اسلامک بینکنگ سسٹم کا نظام قائم کرو، امت کو اس کا بدل دو، انشاءاللہ۔ یہ نہیں ختم ہوا تو پھر دیکھو قیامت کے دن آپ حضرات میرے گریبان پکڑ کر پوچھو، یہودیوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا معلوم؟ سود ختم کرو، ان کی کمر ٹوٹ جاتے۔ آج پورے کا پورا یہودی معاشرہ سود کے بیس پر ظلم کر رہا ہے، پوری دنیا سے سودی کاروبار میں جتنا ان کا بیس مضبوط ہے، آج کسی بھی قوم کا نہیں ہے۔ سودی کاروبار ختم کرو، بس خود بخود یہ لوگ مر جاتے ہیں۔ ایک نظام بنانے کی ضرورت، امت مسلمہ دیکھو دکھیارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بے سہارا لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جن کا کوئی نہیں ہے کہو ایک تو اللہ ہے، پھر بھائی میں تیرے بازو میں کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو طرز دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے تھا، پوری انسانیت کے لیے تھا۔ آج مسلمان اسے چھوڑ کر رسوا و ذلیل ہو رہے۔ میں معذرت کے ساتھ میں ایک تاریخ بتا کر میری بات ختم کر لیتا ہوں۔ RSS جب وجود میں آئی، کسی کو معلوم نہیں تھا یہ کیا کر، ان کے لوگوں کے گھروں کے پاس پہنچے، جتنے ہندو تھے ان کے گھروں کے پاس پہنچے، صبح میں ان کے گھروں کے سامنے کچرا جھاڑتے تھے، ان کے گھروں کو پانی بھرتے تھے، کوئی تو بیمار ہوگا تو جا کر دیکھتے تھے، ہسپتال بلا لے جاتے تھے۔ یہ خدمت خلق ہے، آج پورے ہندوستان پر چھا گیا نہیں۔ یہ کس کا طریقہ، کون دیے، اس کے قائد کون؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر اس کی قیادت کی ہے۔ ہمارے قائد کا دیا ہوا طریقہ ہم بھول گئے اور اسے کافروں نے اپنایا، تو پھر وہ آج فتح و نصرت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ مسلمانوں، کہیں نہ کہیں کمی ہمارے اندر ہے، کہیں نہ کہیں دوش ہمارے اندر ہے، ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو حالات ہیں، اللہ کے نبی نے مکے میں جو کام کیا ہے، حضور کا جو طریقہ، جو طرز ہے، یہ کیسا تھا، یہ کیا تھا، پھر مخلوق کیسا اللہ کے نبی کی طرف کھینچی چلی آئی، میں اسے انشاءاللہ اگلی جمعہ
آپ حضرات کو بتاؤں گا، اللہ سے دعا فرماوے اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔